چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا تھا، راستے میں سمرقند شہر آ گیا۔ سمرقند شہر جب راستے میں آیا تو فوج اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں نے نہ کوئی دفاع کیا نہ کوئی بات کی، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو مسلمان جرنیل شہر پر قابض ہو گئے، انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی، شہر کا انتظام سنبھال لیا۔ اب جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنے علماء کے پاس گئے جو ان کے دین کے علماء تھے، اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا کہ دشمن نے آ کر ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا اور خود ہی انتظام چلانا شروع کر دیا، اور یہ طاقتور اتنے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے ایک عالم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ کون سا حل؟ ان کا ایک بندے کو تیار کرو جو ان کے خلیفہ کے پاس جائے۔ اس وقت خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور خط لکھ کے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے خط ڈرافٹ کر کے دیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور کہا کہ جی دیکھو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی فوج آئی اور اس نے اپنی طاقت کے زور پہ پورے شہر پہ قبضہ کر لیا، ہم عاجز ہیں، ان کے سامنے لڑ نہیں سکتے، مگر ہمارے ساتھ اچھی تو نہیں ہوئی۔ اس نے یہ خط دے کے اس بندے کو بھیج دیا۔ مقامی لوگوں نے سوچا اس پرچی کے لکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب وہ شخص عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو وہ تو توقع کرتا تھا بادشاہ ہوں گے، تاج ہوگا، کوئی زرق برق لباس ہوگا، اور وہاں تو ایک سادہ کپڑوں میں ایک سادہ سا آدمی کھڑا ہے۔ تو پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ان کا فرما روا ہے، یہ ہے جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، جس کے چرچے ہیں دنیا میں۔ خیر اس نے ہمت کی، آگے بڑھ کے وہ خط دے دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور اس کے جواب میں خط لکھا، اور خط کس کو لکھا؟ فوج کے جرنیل کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس طرح ایک شہر پر قبضہ کیا ہے، اب فوراً عدالت قائم کرو اور کسی کو قاضی متعین کرو، اور یہ مسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش کرو، پھر قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ یہ فرمان لے کے آیا اور اس نے مسلمان بادشاہ کو یہ دے دیا جو جرنیل تھا۔ جرنیل نے اسی وقت علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے قافلے میں، ان کو بلایا اور ان کو کہا جی آپ اس شہر کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی عدالت، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ کس طرح شہر پہ قبضہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہم ایڈوانس کر رہے تھے، شہر آیا، ہم اس میں اندر داخل ہو گئے، نہ کسی نے روکا نہ پوچھا، ہم نے انتظام کر لیا۔ قاضی نے کہا نہیں، شریعت ایسے نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے جب تم کسی شہر میں جاؤ پہلے ان پہ اسلام پیش کرو، اسلم تسلم۔ اگر وہ نہ کریں کہ جی ہم مسلمان نہیں بنتے تو سیکنڈ آپشن پیش کریں کہ اچھا انتظام ہم سنبھالتے ہیں، تم ہمیں ٹیکس دو گے اور ہم تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے۔ اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر تیسرا سٹیج ہے کہ پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اب چونکہ شریعت کا ایک لائحہ عمل ہے، اس کو آبزرو نہیں کیا گیا، لہذا تمہارا اس شہر پہ قبضہ کرنا جائز نہیں۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان فوج کو اسی وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ قاضی کے فیصلے پر جرنیل نے آرڈر دیا، پورے شہر سے مسلمان فوج نکل کے باہر چلی گئی۔ جب مسلمان نکل کر باہر چلے گئے تو اب لوگ علماء کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر انصاف کہاں ملے گا۔ لوگوں نے خود فیصلہ کیا
اور مسلمان جرنیل کو پیغام بھیجا پلیز آئیے شہر کا انتظام بھی سنبھالیے ہمیں بھی مسلمان بنا دیجیے. تو انسان جب سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خوبی تھی، سچ بولتے تھے، سچائی کا معاملہ کرتے تھے. بہت اس سلسلے میں وہ محتاط تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 بندوں کا واقعہ لکھا ہے. ایک نے زمین بیچی، ایک نے زمین خریدی. خریدنے والے نے ہل چلائے، اس کے اندر خزانہ نکل آیا. اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے تو زمین خریدی ہے نا، خزانہ تو اس سے کتنا زیادہ قیمتی، یہ میرا حق نہیں ہے. تو وہ بیچنے والے کے پاس گیا جو مالک تھا کہ جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی مگر اس میں تو بہت قیمتی خزانہ نکل آیا، یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ آپ کا ہوگا، اب تو میرا حق اس پہ نہیں رہا، یہ آپ کا ہے. ایک کہے آپ کا ہے، دوسرا کہے آپ کا ہے. مسئلہ کیسے سلجھے؟ قاضی کے پاس چلیں. سبحان اللہ. آج کے دور میں مقدمے آتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق ہے. کہتے ہیں ہم اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. یہ آج کل کے مقدمے ہیں. اور جس دور میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس دور کے مقدمے یہ ہیں کہ ایک کہتا ہے میرا حق نہیں، دوسرا کہتا ہے جی میرا بھی نہیں. قاضی صاحب فیصلہ کیجئے. قاضی صاحب بھی حیران. چنانچہ اللہ نے ان کو پھر ویژن بھی بہت دیا تھا، فہم و فراست بھی بہت دی تھی. انہوں نے دیکھا کہ دونوں مخلص ہیں، انہوں نے دونوں سے حالات پوچھے، اولاد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک کے ہاں بیٹا جوان تھا اور ایک کی بیٹی جوان تھی. تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں فیصلے میں کہ اس بیٹے اور اس بیٹی کی شادی کر دی جائے اور ان کو جہیز کے طور پر یہ پورا کا پورا خزانہ دے دیا جائے. یہ فیصلے کب ہوتے تھے؟ جب سچائی تھی طبیعت. تو سچ بولنا اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا. یہ معاملات کی سچائی اللہ کو بہت پسند. بخاری شریف کی روایت ہے 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار کے اندر چلے گئے، اوپر چٹان آ گئی. 3 بندوں نے 3 دعائیں کی، اپنے اپنے عمل پیش کیے، اللہ کو پسند آئے. ان میں سے ایک نے کون سا عمل پیش کیا تھا؟ ایک کام کرنے والا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے بکریاں لے لی، اور جب بہت عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو وہ بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، جب اس نے مانگی تو میں نے اس کو وہ شروع کی چند بکریاں نہیں دی، جو تھی وہ سارا اس کا حق دیا. اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے نجات عطا کر دیجئے. اللہ نے چٹان ہٹا کر ان کو نجات عطا فرما دی. کیوں؟ معاملت کی سچائی تھی. چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام احمد اس میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جب آزمائش آئی تو بالآخر اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. تو کسی نے خواب میں امام احمد سے پوچھا کہ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق سے کوڑے سے نجات کیسے ملی؟ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق کے کوڑے سے نجات کیسے ملی؟ تو امام احمد نے خواب میں فرمایا کہ مجھے سچ کی وجہ سے ملی، کہ میں ہمیشہ سچ بولتا تھا اور میں سچ پہ تھا، موقف سچا تھا میرا، اس لیے اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں
کہ اگر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں، پورا فرما دیتے ہیں۔ فتح موسی رحمت اللہ علیہ لوہار کا کام کرتے تھے، تو بیٹھے کام کر رہے تھے تو کوئی نوجوان آیا، اس نے کہا کہ صدق کسے کہتے ہیں؟ تو فتح موسی رحمت اللہ نے جلتی آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالا اور کہا صدق کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر صدق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی یوں حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے نا، ایک آتش پرست تھا، تو مسلمان بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بھئی آگ خدا نہیں، تم اس سے توبہ کرو اور جو صحیح ایک خدا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ وہ بحث کرتا رہا، انہوں نے بالآخر سوچا کہ یہ شاید سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ ان کا اچھا دیکھو، آپ آگ کو پوجتے ہو نا، وہ تمہارا خدا ہے، تو میں اور آپ مل کے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، جو جھوٹا ہوگا ہاتھ جل جائے گا۔ تو وہ ذرا گھبرایا، تو یہ مسلمان بزرگ جو تھے یہ سمجھ گئے کہ اب ڈر رہا ہے، آگ جل رہی تھی، انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھینچا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان کہ آگ نے دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلایا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ دل میں بڑے غمزدہ، یا اللہ میں اسلام پہ تھا، سچ پہ تھا، میرا ہاتھ تو نہ جلتا مگر اس کا ہاتھ تو جلنا چاہیے تھا، یہ تو جھوٹ پہ ہے، باطل پہ ہے۔ تو جب انہوں نے دل میں یہ سوچا، اللہ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا؟ ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جب اس کے ہاتھ کو آپ نے تھاما ہوا تھا؟ اللہ سچ والے بندے کا اتنا پھر لحاظ فرما دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیتے ہیں، اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہو اس کو بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ سچ کے اوپر انسان ڈٹ جائے، اس لیے مشائخ نے فرمایا، من صدقنی فی سریرتہ صدقتہ فی علانیتہ عند خلقی، جو خلوت میں میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے، میں جلوت میں مخلوق کے ساتھ اس کے سچ کو پورا کر دیتا ہوں، سچ کا معاملہ کرتا ہوں، اس کے سچ کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ اگر ہم چھپے گناہوں سے بچیں، کیونکہ آج کل تو ہم گناہوں سے یہ بچتے ہیں کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے، جہاں ایسی صورتحال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں، وہاں گناہ کرنا بہت آسان۔ نیٹ پہ بیٹھو، گھنٹہ بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بیٹھ گئے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ہسٹری چیک کرنے والا نہ آ جائے، اور اگر یہ اطمینان ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تو بس پھر گناہ ہی گناہ۔ تو ہمارا گناہوں سے بچنا مخلوق کی وجہ سے ہے، ابھی ایک درجہ آگے ہے، اللہ کی خاطر گناہ سے بچنا، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ اگر وہاں پہنچتے تو ہم خلوت اور جلوت دونوں میں گناہوں سے بچتے ہیں، تو منزل تو ابھی دور ہے، ہم تو راستے کے راہی ہیں، ہم تو ابھی راستے میں چلتے پھر رہے ہیں، جانا آگے ہے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ کے لیے بچیں۔ جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ سچ کا معاملہ فرماتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو مثالیں سن لیجئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے شہید کیا تو ہندا نے ان کی لاش کو مسخ کر دیا، آنکھیں نکال لی، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ دی، ان کے جسم کے اندر سے ان کا دل نکال لیا اور ہار بنایا اور پہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی ان کی
جسم کو مسلح کر دیا تو نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا. حمزہ رضی اللہ عنہ کے 2 رشتے تھے. ایک تو آپ چچا بھی تھے نبی علیہ السلام کے اور ایک دوست بھی تھے. عمروں میں فرق زیادہ نہیں تھا, تو چچا بھتیجے کا رشتہ الگ تھا اور آپس میں محبت اور دوستی کا رشتہ الگ تھا. تو نبی علیہ السلام کو اس دوہری رشتے کی وجہ سے غم بھی زیادہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے ان کافروں پر غلبہ دیا لَأُمَثِّلَنَّ 70 مِنْهُمْ, میں حمزہ رضی کے اس شہادت کے بدلے میں ان کے 70 بندوں کو قتل کروں گا, مسلح بناؤں گا ان کا. اب غم میں ایک بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گئی. اوپر سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا, فرمایا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. تو اوپر سے پیغام آ گیا کہ بھئی ان النفس بالنفس, ایک کے بدلے ایک, 70 تو نہیں مار سکتے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی اور آپ نے ارادہ ترک کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اطراف سے بھیجا تھا کہ اپنا گروپ لے کے جائیں اور چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوں. مگر ان کو کہہ دیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس کو امن, جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن, جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو امن, فلاں کو امن. مگر نبی علیہ السلام کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا فکر تھی. وہ نڈر تھے, مجاہد تھے, قوی تھے. تو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو بلایا اور بلا کے اس کو پیغام دیکھا اور کہا کہ جا کر خالد کو کہو فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ, وہ قتل کرنے سے اپنا ہاتھ ہٹائے رکھے. اب نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ حرم ہے لہذا تم کسی کو قتل نہ کرنا. لو سننے والے کو غلط فہمی لگ گئی. فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ اٹھاؤ ان کے اوپر, جو ملتا ہے مولی گاجر کی طرح کتر دو. وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسی کا مفہوم ان کو جا کر بتا دیا اور کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ من قدرت اقتل من قدرت الیہ, جس پر تیرا ہاتھ پہنچے قدرت ہو اس کو قتل کر دو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم پر عمل کیا, جو سامنے آیا قتل کرتے رہے. جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے دوسرا قاصد بھیجا کہ خالد میں نے منع کیا, حرم ہے. رک گئے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دیکھو ان کے کتنے بندے قتل ہوئے. جب گنتی کی گئی تو 70 بندے قتل ہو گئے تھے. نبی السلام نے فرمایا کہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا نا کہ ایک کے بدلے 70 کو قتل کروں گا, اگرچہ میں نے ارادہ ختم کر دیا تھا, میرے مالک نے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا. تو سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے. دوسرا واقعہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں. یہ چچا تھا اور ان کا رشتہ آپس میں کزنز کا تھا, فرسٹ کزن تھے. چنانچہ ابو لہب نے ایک موقع پہ بیٹے کو خوب بھڑکایا. وہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی, مس بہیو بھی کیا اور بیٹی کو طلاق بھی دے دیا. جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا اللہم ابعث علیہ کلبا من کلاب, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر تو مسلط فرما دے. وہ چلا تو گیا مگر دل میں ڈر رہا تھا. باپ کو بتایا, باپ نے بھی کہا کہ بات پوری ہو جانی ہے, لہذا وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جانا ہے.
جب کئی سال گزر گئے تو اس وقت ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، تو اس لڑکے نے بھی قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا. قافلے والوں نے تسلی دی، اتنے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ چلو. چنانچہ ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ کیا تو قافلے والوں نے اس کو سینٹر میں سلایا، اس کے گرد باقی سارے لوگوں کے بستر لگائے گئے. پھر اس کے بعد جانوروں کو بٹھایا گیا اور جانوروں کے باہر سامان کو رکھا گیا کہ اگر کوئی جانور آئے بھی صحیح تو پہلے تو سامان رکاوٹ بنے گا، پھر جانور رکاوٹ بنیں گے، پھر انسان رکاوٹ بنیں گے، وہ تو درمیان میں ہے. اس ترتیب سے وہ سو گئے. اللہ کی شان، ایک شیر آیا اور اس نے باہر سے چھلانگ لگائی، سیدھا سینٹر کے اندر آیا اور اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے کیے اور واپس چلا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بات نکلی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی. تو اصول یاد رکھیں کہ جو سچ کو اپناتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کی زبان سے نکلی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں. جیسے کہا نا کہ نبی اسلام کی زبان سے بات نکلتی تھی، پوری ہوتی تھی. گفتہ اللہ بود گرچہ اد حلقوں میں عبد اللہ بود. اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ ایک ایسا مقام دے دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ جب وہ میرا مقرب بن جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ، یہ کون سا مقام ہے کہ بندے کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیں کہ رب کریم فرمائیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو باخدا بندے پھر ایسا رتبہ پا لیتے ہیں، اور یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تو سچے کو سچے سے ایسا وصل مل جاتا ہے. وہ تخلقوا باخلاق اللہ، ان صفت سے مزین ہو جاتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے، بات نکلتی پوری ہوتی تھی. اپنی زندگی میں اس عاجز نے قریب قریب کتنے حضرات کو مستجاب الدعوات دیکھا. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بارہا دیکھا. ایک بات زبان مبارک سے نکلتی تھی، مجھے پکا یقین ہوتا تھا یہ پوری ہونی ہے، اور ہم پورا ہوتے آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. ایک طرف ہم ڈرتے بھی تھے کہ کبھی جلال میں ہو تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اور دوسری طرف یقین بھی اتنا پکا تھا کہ کوئی بات ہوتی، حالات آتے، فون کر کے یا خدمت میں پہنچ کے صرف عرض کر دیتے تھے حضرت یہ مسئلہ. جب حضرت کے نالج میں آ جاتا تھا نا تو ہمیں یقین ہوتا تھا اب یہ ہو جانا ہے، اور اللہ اس کو پورا کر دیتے تھے. ہم یہ بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ دعا فرمائیں گے تب پورا ہوگا. یہ یقین تھا کہ ان کے نالج میں آ گیا تو صرف علم میں آنے سے ہی دل سے دعا نکلتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کام سیدھا فرما دیتے. حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اس عاجز نے کئی مرتبہ کیا. زبان سے بات نکلتی تھی، اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے تھے. اپنے قریب میں اس عاجز نے اپنے والد گرامی کو دیکھا. کئی واقعات ہیں، بات نکلی اللہ نے پوری کر. مجھے آج بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، اللہ نے ان کو خوب رزق دیا تھا، اور اس کی بیبی کی ولادت متوقع تھی. تو وہ میرے والد صاحب کی خدمت میں آئی کہ جی میں جا کے دعا کرواؤں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. والد صاحب درود شریف پڑھ رہے تھے تو والدہ نے ان کو بٹھا لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب والدہ نے ان کو بٹھا لیا تو اس عورت نے کسی ایسے عالم کا واز سنا تھا جو
بے ادبی کرنے والا تھا. چنانچہ اس نے اسی کے واز کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں. بھائی بات تو حقیقت ہے لیکن ادب تو رکھنا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ بات کرتے ہوئے ادب بھی ہاتھ سے نکل جائے. جب اس نے بہت بے رخی سے اس قسم کی بات کی نا تو والد صاحب کی کان میں یہ الفاظ پڑے تو والدہ کو انہوں نے بلایا. کون ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی دریدہ دہنی سے بات کر رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محلے کی فلاں عورت ہے, دعا کروانے آئی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے. تو والد صاحب نے غصے میں کہا اس کو کہو چلی جائے, جا کے لے لے بیٹا جہاں سے ملتا ہے. چلی جائے اور اس کو کہو جہاں سے اس کو بیٹا ملتا ہے جا کے لے لے. ہماری زندگی میں اس عورت کے 9 یا 10 بچے ہوئے, سب بیٹیاں ہوئیں, اس کو کوئی بیٹا نہ ملا. وہ مجھے بعد میں آ کے کہا کرتی تھی کہ تیرے والد کی ناراضگی مجھ پر ایسی ہوئی, اگر میں ناراض نہ کر بیٹھتی اور وہ دعا کر دیتے تو آج میں صاحب اولاد میں بیٹے والی ہوتی. بات نکلتی ہے, اللہ پورا کر دیتا. ایک مرتبہ ہمارے شہر میں سیلاب آ گیا, پورے شہر میں پانی اور اللہ کی شان کے اوپر سے بارش. یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی, وہی کیفیت تھی اس سے. نیچے بھی 4-4 فٹ پانی گھر میں, اور ہم سامان رکھ کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں. عمر میری 3 یا 4 سال ہوگی, چھوٹی سی تھی. والدہ نے مجھے سامان کے اوپر بٹھا دیا تھا اور اوپر سے بارش, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. تو خیر والدہ صاحبہ نے اپنا سامان سمیٹا, ٹھنڈ بھی بہت بن گئی تھی, میں بھی ٹھٹھر رہا تھا اور ایسے 1/2 ہو کے لیٹا پڑا تھا. تو والدہ صاحبہ آئیں, جب انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ بچہ سردی سے کپ کپا بھی رہا ہے تو میرے آپ پاس آ کر بیٹھی. سخت بارش تھی, موسلا دھار. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی اے میرے سونے اللہ. میری والدہ کی یہ عجیب عادت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے کہتی تھیں اے میرے پیارے اللہ. صرف اللہ نہیں کہتی تھیں, جب بات کرتی تھیں اے میرے پیارے اللہ, ایسی محبت میں بات کرتی تھی. تو انہوں نے علاقائی زبان میں کہا اے سونے اللہ بس چکر, اے میرے پیارے اللہ اب بارش کو بند کر دے. حیرت ہے کہ ادھر ان کی زبان سے لفظ نکلا, ود ان اے سیکنڈ بارش اس طرح بند ہوئی جیسے ہو ہی نہیں رہی تھی. خود اس کا مشاہدہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جن لوگوں کی زندگی سچ کی زندگی ہوتی ہے, ان کی زبان سے باتیں جو نکل جاتی ہیں اللہ ان کو بھی سچ کر دیتے ہیں. یہ سچ کا انعام ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے.